پاکستان کی سویلین اور عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج پیر کے روز وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے سے نمٹنے اور معیشت سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ یہ اجلاس جمعے کو شروع ہوا تھا، جسے پیر تک مؤخر کیا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے 2 روز تک جاری رہنے کو غیر معمولی کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھی علی فرقان اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بیک گراؤنڈ میں اس اجلاس کی کیا اہمیت ہے؟ یقینی طور پہ جو پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں دہشت گردی خودکش دھماکہ جو ہے اس کی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے بنوں میں ایک جو ہے وہ سینٹر تھا انسداد دہشت گردی کا، وہاں پہ جو واقعہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پہ TTP کالعدم جو ہے اس کی جو کارروائیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس جو کمیٹی کی میٹنگ ہے قومی سلامتی کی، اس کو کافی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کمیٹی کی میٹنگ کا یہ آج دوسرا روز ہے۔ اس سے پہلے جمعے کو بھی جو وہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور اس میں افغانستان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی، وزیر مملکت ہینا روانی گھر کا جو دورہ ہوا تھا اس سے انہوں نے بریف کیا تھا۔ تو افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس میٹنگ میں خاصی اہمیت سے جو وہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے چونکہ ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں کوئی اہم فیصلے اور ایک واضح حکمت عملی سامنے نظر آئے گی، ایک مشترکہ قسم کی حکمت عملی جس کا اظہار ہمیں بیانات کی صورت میں نظر آیا، لیکن اس کو ایک فورم کے اوپر جو ہے اس کا فیصلہ اور واضح طور پہ سامنے آنے کی توقع۔ علی، خیبر پختونخوا کے ایک امن جرگے کی جانب سے کسی متوقع ملٹری آپریشن کے شروع کیے جانے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، تو کیا ایسے کسی آپریشن کی تجویز بھی میز پر تھی؟ جی، ہمیں جو اطلاعات ہیں، جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی کوششیں بہت ساری کر چکا ہے طالبان کے ساتھ اور کالعدم TTP کے ساتھ، اور جو بات چیت ہے وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ایک آپشن جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ کا ایک موجود ہے اس قومی سلامتی کی کمیٹی میں، کہ ایک اور موقع جو ہے وہ یہ تجویز پائی جاتی ہے کہ جو برادر اسلامی ملک ہیں ان کی مدد لے کے، اور OIC جس کا دفتر بھی موجود ہے کابل میں، اس کو لیتے ہوئے ایک کوشش اور کی جائے، اور جو یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں جس کی بنیاد پاکستانی جو حکام ہیں ان کی نظر میں مبینہ طور پہ افغانستان کی سرحد کے اندر جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کی پناہ گاہیں ہیں، ان کی مدد سے جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ پاکستان کے جو ہے انہوں نے گزشتہ ہفتے میں یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان افغانستان کے اندر بھی کارروائی جو ہے وہ کر سکتا ہے، جس کے اوپر طالبان کی جو ترجمان ہے جو ہے وہ اپنا تحفظات ہے، تو کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہونی چاہیے۔ علی فرقان اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔